یعنی ریوڑ پورا ہی اس کو دے دیا جائے. یعنی ظاہر اب قیمت دو یا بکریاں دے دو، بات ایک ہی ہے. تو اب یہ فیصلہ 100% انصاف پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت زیادہ تھا. بکریوں کے مالک کا اس میں بہت زیادہ نقصان تھا کہ اس کا پورا ریوڑ ہی جا رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کھیت کا مالک ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو. اصل مقصد تو یہ ہے، بکریوں کے مالک کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کھیت میں جو نقصان ہوا ہے کسان کا یا زمیندار کا، وہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے. کس طرح سے ہو، یہ تلافی کرے بکریوں کا مالک. تو اس کی تلافی کا آسان راستہ یہ ہے کہ یہ کھیت حوالے کیے جائے بکریوں کے مالک کو، کہ بکریوں کا جو مالک ہے نا وہ اس کھیت میں زراعت کرے گا اور کھیت کو اس حالت پہ لوٹائے گا جس حالت پہ نقصان سے پہلے تھا. اور اس دوران یہ تمام بکریاں یہ کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی اور کھیت کا مالک ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا دودھ استعمال کرے گا اور ظاہر دودھ ہی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی جب تک یہ کھیت اپنی پہلی حالت پہ بحال نہیں ہو جاتا اس وقت تک کھیت کا مالک جو گزارا کرے گا وہ بکریوں کے دودھ سے کرے گا. اس کو کہتے ہیں سلو. سلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ دو فریقوں میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں آپ. تو جو بھی جج ہو یا قاضی ہو، اچھا جج، اچھا قاضی، اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو کسی ایسی درمیانی بات پر آمادہ کر لے جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو. تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت ہو رہا تھا. تو اس لیے داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا کہ بھائی ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ کھیت کے مالک کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے. تو تلافی ڈالی جائے بکریوں کے مالک کے ذمہ. اس سے کہا جائے بھائی تم ہمیں ویسا ہی کھیت کر کے دو جیسا پہلے تھا، اس میں تمہاری محنت لگے گی، لیکن اس محنت کے بدلے میں تمہاری بکریاں محفوظ ہو جائیں گی. تمہاری جو کئی سالوں کی کمائی ہے کہ ساری بکریاں اٹھا کے ہم کسی کو دے دیں وہ بچ جائے گی. تو اس پہ کھیت کے مالک بھی اس پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب تک میں بکریوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں مجھے میرا کھیت پرانی کنڈیشن میں کر کے دے دے. تو یہ اس کو کہتے ہیں صلح. فقہ میں کتاب الصلح پورا ایک باب ہے، ہدایہ جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں طلبہ پڑھتے ہیں کتاب الصلح. آج کے دور میں اس کی ایک بہترین مثال ہے ہمارے سامنے. ہمارے پاس بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ والد صاحب نے زندگی میں گھر بنایا تھا، اس کے اوپر ایک والد صاحب نے پورشن بنا دیا. اب کیا ہوا کہ بڑے بیٹے نے یا منجلے بیٹے نے اس پورشن کے اوپر ایک اور مکان بنا دیا جس مکان کا وہ بیٹا مالک تھا. اب والد کے مرنے کے بعد مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ زمین اور نیچے کا پورشن اس کا تو مالک والد صاحب تھے، اور جو اوپر والا پورشن ہے اس کا مالک تھا بڑا بیٹا. اب شریعت یہ کہتی ہے، قانون یہ کہتا ہے، مفتی جب فتویٰ دے گا تو یہ فتویٰ دے گا کہ بھائی اوپر والا پورشن جس بیٹے کا ہے، چونکہ وہ زمین کا مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ مکان کی چھت کا بھی وہ مالک نہیں ہے جو نیچے والا مکان ہے، تو شرعی طور پر اس کی حیثیت یہ بنتی ہے کہ اوپر والے شخص نے نیچے والی زمین کو عاریتاً لیا ہوا ہے، یعنی استعمال کے لیے لیا ہوا ہے. بھائی میں آپ کو اپنی بائک دیتا ہوں استعمال کے لیے، میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے. تو جو اپنی کوئی بھی چیز استعمال کے لیے کسی کو دیتا ہے اسے ہر وقت حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز واپس لے لے، چاہے وہ 100 سال کے لیے بھی دے، لیکن عاریتاً دیا ہے نا تو حق ہے. میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے، بائک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نے آپ کو 20 سال کے لیے دی ہے، لیکن کل میرا دماغ گھوم جاتا ہے، میں کہتا ہوں جی واپس کرو، مجھے نہیں. یہ تو کیونکہ ایک تبرع ہے نا، احسان ہے. تو جب چاہیں آپ اپنی زمین واپس لے لیں، اپنی گاڑی واپس لے لیں. تو جیسے آپ کسی کو سواری کے لیے اپنی گاڑی دیتے ہیں تو عاریتاً آپ کسی کو اپنی زمین بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری زمین ہے، اس پہ چاہو اپنا گھر بنا لو. اب کسی شخص نے آپ کی زمین پہ اپنا گھر بنا لیا تو آپ کو شریعت ہر وقت یہ حق دیتی ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس سے کہہ سکتے ہو مجھے اپنی زمین چاہیے اور یہ مکان خالی، یعنی گھر توڑ کے لے جاؤ، بڑا ملبہ اٹھاؤ یہاں سے. یہ شرعی طور پہ حق ہے. تو جب بھی آپ کسی کے گھر پہ اپنا گھر بناتے ہیں تو خوب سمجھ لیں، جو نیچے کا جس کا پورشن ہے، جس کے پاس لینڈ ہے، جس کے پاس زمین ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ مکان اوپر توڑ تاڑ کے لے جاؤ، میری زمین اور میری چھت مجھے خالی کر کے دو. یہ شرعی طور پر اس کو حق ہے. اب جب وراثت میں ہمارے پاس اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو ہم جواب لکھتے ہیں، وہ یہی اکثر مفتیان کرام جواب لکھتے ہیں
کہ بھئی یہ جو اوپر والا جس نے پورشن بنایا ہے نا، اب نیچے والے وارثین اگر چاہتے ہیں کہ وہ یہ آرڈر دے دیں اوپر والے کو کہ بھئی ہماری چھت خالی کرو اور یہ تم نے جو بنایا تھا یہ توڑ کے واپس لے جاؤ، تو ان کو یہ حق ہے.